جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نیوز لاہور۔ ہم اس وقت موجود ہیں ایم اے پرنٹر چوک دروگے والا میں۔ یہاں پہ مسلم لیگ نون کے مرکزی جنرل سیکرٹری عقیل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سر آپ کی جو تیاری ہے لانگ مارچ کے حوالے سے 26 تاریخ کو جو کیا جا رہا ہے حکومت کے خلاف، اس کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ دیکھیے اس وقت تو پی ڈی ایم کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو لانگ مارچ ہے وہ کال آف کر دیا گیا ہے، لیکن پی ایم ایل این اپنے طور پر بالکل تیار ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو دھکا دینے کے لیے ہماری جماعت جو بھی فیصلہ کرے گی ہم ہر لحاظ سے اس کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو پریزنٹ کی سچویشن ہے اس میں پی ڈی ایم میں جو ہماری ایک اتحادی جماعت ہے اپوزیشن کی پیپلز پارٹی، اس سے کچھ ٹائم مانگا ہے کچھ ایشوز کے اوپر، اس وقت تک یہ جو ہمارا دھرنا اور لانگ مارچ ہے وہ ہم نے کال آف کر دیا ہے۔ اچھا سر، اس کے ساتھ یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو زرداری صاحب نے مطالبہ کر دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس تشریف لائیں گے، ہم ان کے پاس اپنے استعفے جمع کروائیں گے تو پھر لانگ مارچ پہ بات ہو سکتی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زرداری صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے یہ ٹھیک بیان ہے ان کا یا غلط ہے، یا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میڈیا میں ان کے بیان کو لے کر ایک بہت بڑی پکچر پینٹ کی جا رہی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ وہ بڑا لائٹر نوٹ تھا جس پر انہوں نے یہ کہا کہ میاں نواز صاحب بھی آئیں اور تاکہ ہم مل کر اس حکومت کو دھکا دیں، لیکن جہاں تک میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے پی ڈی ایم کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور ایک ایسے بڑے صوبے کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہے جس کی 12 کروڑ کی آبادی ہے، اور ہماری قربانیوں کی پوری ایک تاریخ ہے۔ آپ نے جانتے ہیں کہ حالیہ جو معاشرہ لگا مشرف کا، اس کے اندر بھی ہمارے قائدین جیل میں گئے تھے، اور ابھی یہ جو ایک نہ مارشل ہے نہ جمہوریت ہے، اور عمران خان کی جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف پی ایم ایل این کا پورا ایک مکمل سٹانس ہے، اور ہمارے قائدین وہ قائدین ہیں جنہوں نے جمہوریت کی آبیاری اپنے خون اور پسینے سے کی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے، آپ کو معلوم ہے کہ بستر مرگ پر اپنی جو بیگم تھی ان کو چھوڑ کے اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کر پاکستان آئے تھے۔ وہ چاہتے تو وہاں بھی رک سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا سر پاکستان کے قانون اور آئین کے سامنے جھکایا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی سربلندی چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ قانون کی اور آئین کی بات کی ہے، ووٹ کو عزت دینے کی بات کی ہے، اور اس ووٹ کو عزت دینے کی بات کی ہے جو عوام اپنی خواہشات سے کسی بھی سیاسی جماعت کو ڈالیں۔ ہوتا ہے یہ آیا ہے، ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ ہم ووٹ تو ڈالتے ہیں شیر کے نشان پر، جب بیلٹ جو باکس ہے وہ کھلتا ہے تو اس میں کسی اور کا یعنی بلے کا نشان کے اوپر مہر نکل آتی ہے۔ تو عوامی خواہشات کا یہ سر عام جو قتل ہے اس کے آگے اب کسی کو بند باندھنا ہوگا، اور مسلم لیگ نون نے اس کا علم اٹھایا ہوا ہے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے ان کے واپس آنے کی، دیکھیں قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو جیل میں بند ایک قیدی جو ہے اپنی مرضی سے باہر نہیں جا سکتا ہے، اس کے اوپر حکومت نے پوری اپنی ایک انکوائری بٹھائی، اور جب ان کا بنایا ہوا اپنا میڈیکل بورڈ جو ہے وہ سیٹسفائی ہوا کہ ان کی میڈیکل ہیلتھ جو کنڈیشن ہے، جو ان کی ہیلتھ ہے، اس کو مزید اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اور ان کا باہر جانا بہت ضروری ہے۔ ان کا جو تمام علاج تھا، یہ ماضی میں وہ ایک پیشنٹ ہیں اور ان کے تمام علاج باہر ہوتے رہے ہیں، تو ان کا باہر جانا ضروری تھا۔ اس پر بھی عمران خان نے بس نہیں کیا، اس نے اپنے شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹر فیصل کو، جو آج کل ان کے ہیلتھ پر ایڈوائزر ہیں، ان کو بلایا، اور پھر کراچی سے ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کو بلایا گیا۔ تمام تر کی رپورٹس جو تھیں ان کے اوپر تسلی کے بعد عمران خان نے خود نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سے وہ گئے ہیں وہاں پر، اس کے تھوڑے عرصے بعد جب ان کی ہارٹ انٹرونشنز ہونی تھیں تو کرونا آ گیا۔ کرونا میں جو بہت ہی زیادہ سیریس جن کو کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو لائک بستر مرگ پر ہیں، اس کے علاوہ اس طرح کے علاج جو ہیں وہاں پر ابھی تمام پوری دنیا میں رک گئے ہیں۔ تو ہماری پوری مسلم لیگ نون کی یہ رائے ہے، ہمارے تمام جو ونگز ہیں ان کی یہ رائے ہے، ہمارے قائدین کی اور ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کی یہ رائے ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پر انصاف آپ کو نہیں مل سکتا اس وقت صورتحال میں، ایک ایسا ملک جہاں الیکشن چوری ہو جاتا ہے، ایک ایسا ملک جہاں الیکشن کا عملہ چوری ہو جاتا ہے، ایک ایسا ملک جہاں سالہ سال آپ کی جو اپیلیں ہیں وہ کورٹس میں لگتی نہیں ہیں، ایک ایسا ملک جہاں پر بطور خاص آپ کو نشانہ بنا کر آپ کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کر کے پھر اس کے اوپر ایک مانیٹرنگ کے لیے جج بٹھایا جاتا ہے، ایک ایسا ملک جہاں پر جے آئی ٹی ایسی بنائی جس کے اندر ملک کی ایجنسیاں ڈال دی جاتی ہیں، سیاسی مقدمات کو جو ہے وہ ایسا رنگ دیا جاتا ہے جیسے متنی وہ کوئی ڈاکوؤں یا چوروں کے خلاف ہیں،
عمران خان صاحب نے پاکستان کی جمہوریت اور سیاست کے ساتھ جو دشمنی کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو صدیوں میں، ان کو تاریخ کبھی صدیوں میں معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے بڑا ظلم کیا پاکستان کے ساتھ۔ ہم سب جانتے ہیں کسی بھی ملک کا بہترین نظام، اس کا استحکام، اس کی سالمیت، اس کی خود مختاری جو ہے وہ جمہوریت کے نظام میں پنہا ہے۔ لیکن جمہوریت کے نظام سے، سیاست کے نظام سے اور سیاسی جماعتوں کے نظام سے عمران خان نے قوم کا اعتماد اٹھانے کی کوشش کی ہے، جو کہ مجرمانہ فعل ہے ان کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہم اپنے قائد کو بالکل اجازت نہیں دیں گے کہ ہم انہیں پاکستان میں ایک ایسے نظام کے حوالے کر دیں جہاں خدا نخواستہ ان کی زندگی کو خطرہ ہو جائے۔ ہم نواز شریف صاحب کو اللہ کے حکم سے جب تک ان کی زندگی اور ہم ان کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک کے اور قوم کے نجات دہندہ ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ملک و قوم کی بے انتہا خدمت کی ہے، اور ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکمل صحت یاب ہو کر یہاں آئیں۔ جہاں تک بات ہے پی ڈی ایم کی سیاست کی، تو یہاں مریم نواز صاحبہ موجود ہیں، یہاں پہ حمزہ شہباز صاحب الحمدللہ بیل پر باہر آ چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ملک میں موجود ہیں، گو وہ ایک جعلی مقدمے میں اندر ہیں اور وہ ایک قید و بند کی جو صحبتیں ہیں ان کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی پوری قیادت یہاں پر موجود ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں یہاں پر، اور ہمارے دیگر بڑے قائدین موجود ہیں۔ ہم ہر طرح سے متحرک ہیں اور جمہوریت کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس مطالبے کو جسٹیفائیبل نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کو گرانے کے لیے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اس کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی اس بات کی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اس کے اوپر 4 اپریل کو ان کی سی بیٹھ رہی ہے، اور اس سے پہلے تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ جمہوریت کے اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں وہ وہی فیصلہ کریں گے جو باقی دیگر 9 جماعتیں پی ڈی ایم میں موجود ہیں وہ چاہتی ہیں۔ جیسا کہ مریم نواز صاحبہ بھی یہ کہتی رہی ہیں کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، چاہے وہ سینٹ کے انتخابات ہوں یا ویسے ضمنی انتخابات ہوں، لیکن زرداری صاحب اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جو مسلم لیگ نون کی حزب اختلاف پارٹی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے میاں صاحب کی جو بیماری ہے اس کو سمجھتے ہوئے میڈیکل بورڈ تشکیل کی دیا اور میاں صاحب باہر چلے گئے علاج کے لیے۔ یعنی حزب اختلاف تو سمجھتی ہے، لیکن آپ کی جو اتحادی جماعت پاکستان پیپل پارٹی ہے وہ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ سکتی کہ میاں صاحب واقعی بیمار ہیں، تو یہ مطالبہ زرداری صاحب کو نہیں کرنا چاہیے اور اس کنڈیشن کو سمجھنا چاہیے زرداری صاحب کو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فرض کریں کہ 4 تاریخ کے بعد بھی وہ کہتے ہیں یہی شرط جو زرداری صاحب نے ابھی رکھی ہے، تو پھر آگے کیا مستقبل ہوگا؟ کہ آپ اکیلے لانگ مارچ کریں گے یا مزید زرداری صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیے، جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کا ان کا آپ بات کر رہے ہیں، وہ مطالبہ نہیں تھا، وہ ایک مشورہ تھا۔ اور اس وقت جو بات ہے وہ ہو رہی ہے صرف جو ان کی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں ان کی سی میں ہوگی، وہ استعفوں پر بات ہو رہی ہے۔ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے کوئی مطالبہ پی ڈی ایم میں نہیں رکھا گیا زرداری صاحب کی طرف سے، یہ تمام میڈیا رپورٹس ہیں۔ ان کا ایک مشورہ تھا کہ اگر وہ ان کی صحت اجازت دے تو وہ پاکستان آئیں اور تمام جد و جہد میں شامل ہوں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں، ان کی عوام پر گرپ ہے، عوام کے اندر ان کی جڑیں ہیں، اور پنجاب کے اور بالخصوص پاکستان کے تمام لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو بہتر ہوگا کہ نواز صاحب آ کے یہاں جد و جہد کریں، لیکن ان کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا لیکن ان کی اجازت دے تو یہ جو میڈیا میں رپورٹ ہوا کہ نہیں وہ ہر صورت آئیں، یہ مطالبہ زرداری صاحب کی طرف سے پی ڈی ایم کی اس میٹنگ میں نہیں رکھا گیا، یہ ایک مشورہ تھا، یہ ان کی طرف سے ایک تجویز تھی۔ اصل ایشو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا جو ہے باقی دیگر 9 جماعتوں سے وہ استعفوں کا ہے۔ دیگر 9 جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم فوری طور پر استعفیٰ دیں تاکہ یہ جو ملک دشمن نااہل اور نالائق حکومت ہے اس سے چھٹکارا دلایا جا سکے عوام کو۔ پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم اندر رہ کے جد و جہد کریں اور پھر ہم کوشش کریں کہ عدم اعتماد لا کے پنجاب میں اور مرکز میں عمران خان کو اور بزدار حکومت کو گرایا جا سکے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں نادیدہ قوتیں اپنی پوری طرح سے تیاری سے جمہوری نظام کے اندر دیگر تمام جماعتوں کو اس دیوار سے لگائے ہوئے ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان جو پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، مجھے حیرت ہے کہ اس تمام نظام میں ان قوتوں کو، ان اداروں کو نواز شریف عمران خان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور پاکستان کی قیمت پر اور عوام کی قیمت پر تو بالکل نہیں دینا چاہیے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے، استعفوں کی ٹائمنگ پر بات ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ وہ پی ڈی ایم سے باہر جا رہی ہے، اس نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ وہ لانگ مارچ نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ وہ دھرنا نہیں دیں گے اگر تمام جماعتیں یہ طے کرتی ہیں۔ ان کا جو موقف ہے وہ صرف استعفوں کی ٹائمنگ کے حوالے سے کہ ابھی استعفوں سے پہلے ہمیں ایک ٹرائی جو ہے وہ عدم اعتماد کی صورت میں کرنی چاہیے، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن میں سنجرانی کے خلاف، صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد لاتے ہیں تو ہمارے لوگ چوری ہو جاتے ہیں،
ہم 10 کا الیکشن جیت رہے ہوتے ہیں تو پولنگ کا عملہ چوری ہو جاتا ہے، اور اگر ابھی ہم یوسف زئی گیلانی صاحب کو پورے ووٹ ہوتے ہیں تو 7 ووٹ بدل جاتے ہیں. تو ہم پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک اور ناکامی کو دعوت نہیں دینا چاہتے کہ ہم عدم اعتماد کی طرف جائیں اور وہاں پہ بھی ہمارے لوگ چوری ہو جائیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایسی قوتیں جو اس پر اثر انداز ہیں اور ریاستی ادارے وہ غیر جانبدار نہیں ہوتے، تو جب تک یہ ایک اللہ حاصل قسم کی جو ہے کوشش ہوگی، تو اس سے بہتر ہے کہ ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ استعفے دے کر باہر نکلا جائے اسمبلیوں سے، اور پورا زور ڈالا جائے، عوام کے ساتھ کھڑا ہوا جائے مہنگائی کے اوپر، پیٹرول کے بڑھتے ہوئے پرائسز کے اوپر، کھاد کے بڑھتے ہوئے پرائسز کے اوپر، جو کسانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور بالخصوص پاکستان کے اندر جو مہنگائی نے آسمان پر چلی گئی ہے. جس گھر میں 2 وقت کی روٹی بنتی تھی وہ 1 وقت پر آ گئی، اور جہاں 1 وقت کا کھانا بنتا تھا وہاں کھانا نہیں بن رہا ہے. لوگ فیس بھرتے ہیں تو بجلی کا بل نہیں بھر سکتے، بچے پڑھاتے ہیں تو گھر میں فاقے ہوتے ہیں. اس صورتحال سے اس وقت عوام کو نکالنا بہت ضروری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں عمران خان کی حکومت کو 3.25 سال برداشت کیا ہے، لیکن اب پاکستان کی قیمت پر ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اچھا، تو جو 21 مارچ کا یوتھ کنونشن منعقد کروایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے گا. جی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 21 کو بروز اتوار جو مرکزی یوتھ کنونشن ہوگا مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے زیر اہتمام، اس کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیے، عمران خان صاحب نے پاکستان کی 45% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مبنی ہے. ان کو اتنا دھوکہ دیا کہ 3 مرتبہ جو حکومت تھی ہماری، اس نے نوجوانوں کی بے پناہ خدمت کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ لیپ ٹاپ اسکیم ہو یا پھر پیف ہو، جو ہمارا جو پنجاب انڈاؤمنٹ جو ایجوکیشن فنڈ تھا، یا فیس ری امبرسمنٹ ہو، یا جو باہر کے ہم نے اتنے بڑے بڑے اسٹائپنڈس دیے، وظیفے لگائے جو لوگ باہر سے پڑھ کے آئے. جو لوگ پاکستان کے بڑے کالجز میں نہیں پڑھ سکتے تھے وہ گلاسگو یونیورسٹی میں اور امریکہ میں جا کے پڑھ کے آئے. تو یہ جو تمام انیشیٹوز لیے گئے تھے، پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون تھا، اور جو اسکل ڈیولپمنٹ تھی، وہ تمام کے تمام اتنے بڑے بڑے انیشیٹوز ہیں جو نوجوانوں کے لیے ہماری حکومت نے لیے. ہمارے پاس بتانے کے لیے ایک لمبی فہرست ہے. عمران خان صاحب تو خواب بیچتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کی جو 45% آبادی کا حصہ ہیں ان کو اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ آج بے روزگاری دیکھیں کہ اس کا کیا عالم ہے، مہنگائی کا کیا عالم ہے، اور اسکول کالجز کے اندر فیس کہاں پہ کہاں چلی گئی ہے. آپ اگر پشاور کی بات کریں جہاں پر وہ پچھلے 8 سال سے حکمران ہیں، وہاں کی ایک بڑی یونیورسٹی جو ہے اب چندہ لینے پر مجبور ہو گئی ہے. اس وقت بجٹ میں جو ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے فنڈز نہیں ہیں. یہ وہ مسائل ہیں جس کے اوپر آج جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ بڑی مصائب سے اور اپنی مصیبتوں سے دوچار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ایک بہت اہم پلیٹ فارم ہے، اور ہم ادھر سے آواز اٹھائیں گے، نہ صرف یہ کہ ان نوجوانوں کے لیے جو تمام یہ مصیبتیں فیس کر رہے ہیں، بلکہ نیشنل یوتھ کے لیے بھی. اور ہم ایک نئی پالیسی بھی دیں گے، اپنی پارٹی کو بھی کہیں گے کہ نوجوانوں کے لیے مزید اور کام کیا جائے، اور آنے والے الیکشن میں جب کبھی بھی ہوں ہم اپنی یوتھ پالیسی کو اپنے منشور کا حصہ بنوائیں گے اپنے قائدین کو کہہ کے. اور پاکستان کی نیشنل یوتھ جو ہے، قومی نوجوان جو ہماری ایک یوتھ کا بڑا حصہ ہیں، ان کی آوازیں اب جو ہیں وہ سنی جائیں گی. ان کو سوسائٹی کا وہ حصہ بنایا جائے گا جہاں پر ڈیسیژن میکنگ سیگمنٹ کا وہ حصہ ہوں گے. اور ہماری بہت بڑی خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر جو نوجوان ہیں ان کے لیے نئے ہورائزنز جو ہیں، نئے افق کھولے جائیں، چاہے وہ نوکریوں کے ہوں، چاہے تعلیم کے ہوں، چاہے اسکل ڈیولپمنٹ کے ہوں. تو ان کے لیے نئے نئے انیشیٹوز لیے جائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم عمران خان کی طرح نوجوانوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم ان کے لیے کچھ عملی طور پر کر کے دکھائیں گے. تو جو یوتھ ونگ کنونشن منعقد کیا جا رہا ہے، یہ صرف لاہور کی سطح پہ ہے یا پنجاب کی سطح پہ یا اوور آل پورے پاکستان سے ہے؟ نہیں، یہ ویسے تو یہ مرکزی کنونشن ہے. یہاں بلوچستان سے بھی لوگ آئیں گے، آزاد کشمیر سے بھی لوگ آئیں گے، یہاں پر KPK سے بھی لوگ آئیں گے، سندھ سے بھی آئیں گے، اور پنجاب سے بھی آئیں گے، GB سے بھی آئیں گے. لیکن ظاہر ہے یہ بہت دور دراز علاقے ہیں، تو مینلی تو پنجاب اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ بھاری تعداد میں آئے گا، لیکن تمام صوبوں کی جو نمائندگی ہے اس مرکزی کنونشن میں موجود ہوگی. اچھا، اور فائنل یہ سوال بتائیے گا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا جو ہے یہ صرف اپوزیشن کا لانگ مارچ روکنے کے لیے یہ دوبارہ سے افواہیں ہیں، صرف اس میں کوئی صداقت کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرونا واقعی ہے یا صرف اپوزیشن کے یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو روکنے کے لیے حکومت اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے؟ دیکھیے، کرونا کی موجودگی سے تو میں انکار نہیں کر سکتا، پوری دنیا کو آج فیس کرنا پڑ رہا ہے. لیکن پاکستان میں عجیب طرح کا ڈرامہ کیا جاتا ہے. ہمارا گجرانوالہ جلسہ تھا تو کرونا گجرانوالہ میں سب سے زیادہ تھا. ہمارا ملتان میں جلسہ آیا تو کرونا سب سے زیادہ ملتان میں آ گیا. پھر بہاولپور جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں وہاں پر جب ہماری ریلی آئی جنوری 3 میں تو سب سے زیادہ کرونا کیسز وہاں سے نکلنے لگ گئے. تو یہ جو ایک گمکری ہے نا اس کی، آپ سمجھ لیں جو نمبرز کی، یہ تو گورنمنٹ ہی کرتی ہے. باقی کرونا موجود ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں، پاکستان کو محفوظ رکھیں، عالم اسلام کو محفوظ رکھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کی سلیکٹڈ گورنمنٹ وہ بد نصیب حکومت ہے
جو ہر چیز پر جو ہے وہ مذاق بھی کرتی ہے اور اس پر سیاست بھی کرتی ہے. وہ دوسروں کو لمبے لمبے لیکچر تو دیتے ہیں لیکن کسی ایک بات پر اخلاقی طور پر پورا نہیں اتر سکتے ہیں. تو میں تو حیران ہوں کہ کرونا اتنا سمجھدار ہے کہ جس شہر میں پی ایم ایل این کا جلسہ ہوتا ہے وہاں وہ پوچھتا ہے پہلے آ کے کہ یہاں پی ایم ایل این کا جلسہ ہے تو وہ اندر داخل ہو جاتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں نہیں پی ٹی آئی کا تو واپس چلا جاتا ہے. تو میں تو اس کی سمجھداری پہ حیران ہوں اور میں دعائی کر سکتا ہوں کہ ہر معاملے پر عمران خان صاحب کی حکومت سیاست نہ کرے اور کچھ عوامی مسائل پہ توجہ دیں. اس سے بڑے بڑے مسائل موجود ہیں اور ان کو چاہیے کہ فوری طور پر جو پورے پاکستان کے لیے ویکسین ہے وہ دستیاب کروائیں. یہ ان کا پرائم جو ہے ان کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے اور وہ تیزی سے پاکستان میں ابھی وہ چائنا سے جو گفٹ آ رہا ہے وہ لے رہے ہیں. ابھی تک آپ کو پتہ ہے پروکیورمنٹ کے لیے کوئی آرڈر پلیس نہیں کیا گیا. تو خالی وہ چندے کی ویکسین پر نہ بیٹھیں. وہ پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے اگر وہ وزیر اعظم بن ہی گئے ہیں بد نصیبی سے تو کم از کم جب تک بیٹھے ہوئے اس سیٹ پر کوئی تھوڑا جسٹیفائی کریں اس کو, اپنی پوزیشن کو, لوگوں کی صحت کے لیے ان کے لیے کام کریں. ان کو کرنے کے اور بہت کام ہے. وہ پاکستان کے اندر جھوٹی سیاست, نفرت کو نہ پھیلائیں. اچھا, اور یہ بھی بتا دیں کہ اس دن جب پریس کانفرنس کر رہے تھے مولانا صاحب تو مریم نواز صاحبہ ان کو روکتی رہی ہیں کہ مولانا صاحب رکیں, لیکن انہوں نے مریم صاحبہ کی بھی بات جو ہے نہیں مانی اس طرح سے, کیونکہ فوٹیجز بھی موجود ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب ناراض ہو گئے ہیں پیپل پارٹی سے بھی اور نون لیگ سے بھی, اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی اپوزیشن کی جو تحریک چل رہی ہے اس کو مریم نواز کیوں نہیں لیڈ کر رہی. چاہیے تو یہ تھا کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون دوسری بڑی جماعت ہے اس وقت سیاسی, تو مریم صاحبہ کو لیڈ کرنا چاہیے. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے جس طرح آپ نے ابھی عرض کیا, مریم صاحبہ جو ہیں وہ ہر لحاظ سے آپ کو پتہ ہے فرنٹ فٹ پر آ کے باہر وہ کرتی ہیں سیاست, اور جتنی بہادرانہ سیاست مریم نواز صاحبہ نے اس 2 سال کے عرصے میں کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ نے کسی بھی سیاسی رہنما کا جو 20 سال کا سفر ہوتا ہے اس کو 2 سال میں طے کیا ہے. تو وہ ہر تحریک میں اویلیبل ہیں, ہمارے دیگر قائدین بھی اویلیبل ہیں, اور اب تو وہ 2 بہن بھائی بھی اکٹھے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ صاحب بھی باہر آ گئے ہوئے ہیں. تو ہر تحریک میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے, وہ لیڈ بھی کریں گے. اور جہاں تک مولانا کا آپ نے سوال پوچھا کہ مولانا جو ہیں وہ چلے گئے اس دن, لیکن مولانا کا ایک مطالبہ تھا کہ پیپلز پارٹی اس وقت فوری طور پر استعفوں کے فیصلے پر جو تھا ان کو لانا چاہتے تھے, لیکن اس وقت پیپلز پارٹی نے ٹائم مانگا اور مولانا نے اپنی اسپیچ میں یہ بھی کہا کہ انہوں نے ٹائم مانگا ہے اور ہم نے ان کو ٹائم دے دیا ہے. تو اس کے بعد میرا خیال ہے وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کا مزید رکنا وہاں پہ مناسب نہیں ہے, کہ ظاہر فیصلہ ہو گیا اور لانگ مارچ جو ہے وہ کال آف ہو گیا تھا. تو مولانا نے اس کا اناؤنس کیا اور وہ چلے گئے. تو محترمہ نے ان کو پوچھا کہ اگر وہ ساتھ ٹھہریں, ان کی اجازت لی تھی انہوں نے, تو کیونکہ محترمہ ان کو ایک والد کی حیثیت سے عزت کرتی ہیں ان کی, تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بات کر لیں, میرے بات کرنے میں اب باقی کچھ رہا نہیں ہے, کیونکہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے اسٹریٹجی بیان کرنی تھی وہ تو کال آف ہو چکی تھی. اور مولانا نے بطور چیئرمین جو ہیں اور ہیڈ جو ہیں پی ڈی ایم کے اس کے وہ اس کو اناؤنس بھی کر دیا تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. پی ڈی ایم میں استعفوں کے حوالے سے ایک ایشو ہے جس پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, اختلاف نہیں ہے. تو انشاءاللہ 4 کو بھی واضح ہو جائے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں. میں نے ایسے پہلے آپ کو عرض کیا کہ پیپلز پارٹی کسی صورت میں پی ڈی ایم سے باہر جانا نہیں چاہتی, اور پی ڈی ایم کے اندر جو 26 نکاتی ہمارا پروگرام طے ہوا تھا اس پر وقت کے ساتھ ساتھ عمل درآمد کرنا چاہتی ہے. لیکن ان کو ایک موقع ملا تھا. اگر ابھی ہم زرداری گیلانی صاحب کو, زرداری صاحب کے جو کینڈیڈیٹ تھے پی ڈی ایم کی طرف سے پورے, اگر ہم ان کو چیئرمین سینٹ بنوا لیتے تو سوچا جا سکتا تھا کہ شاید کچھ ادارے جو ہیں ریاستی ان کا اثر رسوخ کم ہوا ہے اور وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں, لیکن اب یہ سوچا نہیں جا سکتا. تو اس لیے ہماری تمام دیگر جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس سے بیشتر کہ ہم دوبارہ کسی ناکامی کا منہ دیکھیں اور اس کے اوپر عدم اعتماد لے کر آئیں اور تمام پاکستان کے ادارے پھر جڑ جائیں, 1 پیج پر آ جائیں, تو بہتر ہے کہ ان کو دھکا دینے کے لیے ہم اسمبلیوں سے باہر ہیں اور عوام کے ساتھ ٹھہریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے ہے یہ ایک جرأت مندانہ اور وائز ڈیسیژن ہوگا. میں توقع کروں گا کہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں, اس کو ابھی بھی قربانی دینی چاہیے, اور اس کو چاہیے کہ وہ جمہوریت کی پاکستان میں آبیاری کے لیے, سربلندی کے لیے اور مضبوط جمہوریت کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جو ایک سوچ ہے اس کے اوپر ساتھ کھڑی ہوگی. اچھا, جاتے جاتے ایک غیر سیاسی سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ادھر ایم اے پرنٹر والوں کے پاس آتے ہیں, ویسے تو بہت بڑا لاہور شہر ہے, تو آپ ادھر آتے ہیں, کیا آپ ایم اے پرنٹر والوں کے کام سے مطمئن ہیں؟ آپ کے علاوہ شیخ رحیل اصغر صاحب جو ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے, یا خرم صاحب ہیں, وہ بھی اکثر اپنے کام جو پرنٹنگ کا جتنا بھی چاہے الیکشن کا ہو یا الیکشن کے علاوہ کوئی سیزن ہو تو کام ادھر سے ہی کرواتے ہیں, تو آپ ان کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں؟ میں بہت مطمئن ہوں. میں پہلی مرتبہ ان کی یہاں پر ان کے آفس میں آیا ہوں
اور 21 مارچ کے حوالے سے ہمارا کام یہ لوگ کر رہے ہیں. پہلے بھی ظاہر ہے پارٹی کے لوگوں کا کام کرتے ہیں, لیکن مجھے اتنی جلدی میں جو انہوں نے ایک آپ یہ سمجھ لیں نا کہ ایک ڈیزائنر کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کی سوچ کو سمجھتا ہے اور وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ کلائنٹ کیا چاہ رہا ہے. جتنی جلدی انہوں نے میرا نقطہ نظر سمجھا, اس کو اپنے کمپیوٹر پہ اتارا ہے. میں یہی کہوں گا شاباش ہے, اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور ان کے نام میں اور برکت ڈالیں اور اسی طرح کام کرتے رہیں اور ہم بھی ان سے کام لیتے رہیں. جی سر, آپ نے وقت دیا AR نیوز لاہور کو, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت میں سے. تو ناظرین اب ہم بات کر لیتے ہیں, CEO موجود ہے ہمارے پاس MA پرنٹر کے, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آج مہمان خصوصی ان کے پاس تشریف لائے ہیں تو یہ کیا اپنا موقع بیان کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی AR نیوز کا بہت شکریہ, اور ہم عقیل بھائی کے بہت شکر گزار ہیں, انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم اور نکالا اور ہمیں خدمت کا موقع دیا. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس ان کے علاوہ جو ہیں اور کہاں سے لوگ آتے ہیں کام کروانے کے لیے؟ دیکھیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, یہ جو رحیل اصغر صاحب ہے MNA صاحب ہے, اور یہ ہمیشہ کی طرح تیسری دفعہ اس بار بھی باری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں. اسی طرح ان کا مریم صاحبہ کی ریلی ہوئی ہے یہاں پہ, جب وہ آئی ہیں وہ سارا کام ہو گیا. ان کے الیکشن کا ہو گیا, اللہ جنت نصیب کرے. کلثوم نواز صاحبہ کا جو الیکشن ہے وہ بھی سارا اوورآل ہم نے دیکھا ہے. اور یہ خرم بھائی کا شکریہ, رحیل اصغر صاحب کا شکریہ, اور ابھی عقیل نجم صاحب ہے جو ان کا بے حد ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں موقع دیا. تو جی ناظرین, ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے مرکزی جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ جو ہیں وہ موجود تھے, اور جو صدر ہیں مسلم لیگ نون کے یوتھ ونگ کے وہ کیپٹن صفدر ہیں جو اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں کنونشن کو. تو ناظرین آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.